میرے وہ احباب، میرے وہ دوست جو یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمیں ٹھنڈک نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، ان کو طریقہ نماز کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہوں، لیکن جو نماز پڑھتے ہوں وہ نماز نہ ہو جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ آپ 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آج تک آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز وہی تھا جو میں نے اختیار کیا ہے یا اس سے مختلف تھا۔ اگر میں نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر میں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر میں نماز میں رفع الیدین کرتا ہوں تو کس حدیث کی بنیاد پہ؟ اگر نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تو کس حدیث کی بنیاد پہ؟ اگر میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ سے دور رکھتا ہوں تو کون سی حدیث یہ تقاضا کر رہی ہے؟ اگر میری بیگم سجدہ کرتے ہوئے بازو کو پیٹ کے ساتھ رانوں کے ساتھ چپکا لیتی ہے تو کس حدیث کی بنیاد پہ؟ میرے بھائی، اگر نماز میں آپ کو سکون نہیں ملتا، نماز میں آپ کا دھیان اس جانب رہتا ہے کہ کب نماز ختم ہو اور میں مسجد سے نکلوں، تو پھر نماز کے طریقہ کے اوپر غور کریں، کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز میں سکون ملا کرتا تھا، آپ کہا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، بلال اٹھو نماز قائم کرو تاکہ ہمیں سکون ملے، راحت ملے۔ محمد ابن الحنفیہ، یہ کون ہے میرے بھائی محمد ابن حنفیہ؟ یہ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ حسن و حسین کے بھائی ہیں باپ کی جانب سے، محمد ابن حنفیہ۔ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ابا اپنے ایک انصاری رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کے پاس بیٹھے تو وہ اپنی ایک لڑکی سے کہنے لگا بیٹا وضو کے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں وضو کروں، نماز پڑھوں، مجھے سکون ملے۔ ہم کیا کہتے ہیں مریض سے؟ تم آرام کرو، تم بیمار ہو، تمہیں نماز معاف ہے۔ ہم نے مریض سے کہہ دیا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز معاف کروانے کے لیے ہمیں تو چھوٹے سے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرض تو اچھا بھلا بہانہ ہے۔ لیکن محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ان کا بیٹا جس صحابی کی عیادت کے لیے آئے ہیں، وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں کہ بیٹا وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، میں وضو کروں، نماز پڑھوں تاکہ مجھے سکون ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مریض کو سکون ملے تو اسے نماز پڑھنے کا کہیں، الٹ سوچا کریں کہ نہیں جی نماز پڑھے گا تو بیچارہ تھک جائے گا، نماز پڑھے گا تو وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھے گا تو حرکت کرنا پڑے گی۔ میرے بھائی، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے مریض کو دلی سکون ملے، دلی اطمینان ملے، تو اسے نماز کی جانب لے کر آئیں، اسے وضو کروائیں، اسے کہیں کہ نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، جب گھبراہٹ طاری ہوتی تو آپ پناہ کس چیز میں لیتے میرے بھائی جانتے ہیں؟ نماز میں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، صحابہ کرام کہتے ہیں جب کبھی آپ پریشان ہوتے، جب کسی مشکل کا شکار ہوتے، جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی، جب کوئی مسئلہ ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ وضو کر کے مسجد میں آ جاتے، رب کے سامنے اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو جھکا دیتے۔ میرے بھائی، اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اگر آپ کو نیند نہیں آتی، دل کو چین میسر نہیں ہے، تو یہ علاج ہے، اس کا علاج نماز ہے۔ اپنے دل کا رابطہ قائم کیجئے رب کے ساتھ۔ دلوں میں سکون داخل کرنے والا، دلوں میں راحت داخل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، اور نماز بہت بڑا ذکر ہے۔ میرے بھائی، نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے، جب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، جب موت کی سختیاں آپ کے اوپر طاری تھیں،
جب آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب فاطمہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کے پریشان ہیں اور کہہ رہی ہیں ہائے میرے ابا کی تکلیف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. تیرے ابا کے اوپر جو تکلیفیں ہیں یہ آخری تکلیفیں ہیں، اس کے بعد کبھی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح قبض ہو جائے گی، پھر کبھی دنیاوی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بہرحال میرے بھائی، ان لمحات میں جبکہ آپ پریشان ہیں، جبکہ موت کی گھڑیاں آپ کے اوپر طاری ہیں، جبکہ آپ آخری سانسیں لے رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز سے غافل نہ ہونا، لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا. میرے بھائی وصیت ہم بھی کرتے ہیں، موت ہمارے اوپر بھی موت کے لمحات طاری ہوں گے. اللہ کرے ہم بھی آخری ایسی ہی وصیت کریں، لیکن عام طور پہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے؟ وصیت کی جا رہی ہے یہ مکان اس بیٹے کو دے دینا، وہ پلاٹ اس بیٹی کو دے دینا، اور فلاں آدمی سے اتنا قرضہ لے لینا، فلاں آدمی کو اتنا قرضہ دے دینا. میرے بھائی ہماری توجہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے. میرے چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے اس نواسے کا خیال رکھنا، میرے ان دوستوں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کا خیال رکھنا. میرے بھائی یہ سب نصیحتیں بری نہیں ہیں، یہ سب نصیحتیں اچھی ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن جو نصیحت سب سے زیادہ اہم ہے وہ توحید کی ہے، وہ نماز کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے. آپ مسافر ہیں، شریعت کہتی ہے آپ سفر کی حالت میں تھکے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ آدھی نماز پڑھ لیں، آپ قصر کر لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آپ سفر میں تھکے ہوئے ہیں، زور اثر کو جمع کر لیں، مغرب عشاء کو جمع کر لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آپ حالت جنگ میں ہیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ آدھی نماز پڑھ لیں، قصر کر لیں، باری باری پڑھ لیں، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کا بیٹا چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں. 10 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا، 3 سال آپ نصیحت کرتے رہے، 3 سال آپ سمجھاتے رہے، اب 7 سے 10 سال کا ہو گیا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا، تو اب اس کی وہ پٹائی کریں جس کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے. آپ نبینا ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، اذان کی آواز آتی ہے، شریعت کہتی ہے تب بھی مسجد میں آنا پڑے گا چاہے آپ نبینا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، میرے راستے میں باغات ہیں، میرے راستے میں درخت ہیں، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. جب وہ پلٹنے لگا آپ نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو. وہ دوبارہ آیا، آپ نے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول آتی ہے. فرمایا تب تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو. میرے بھائی نبینا کو معافی نہیں ملی اور آپ تو بینا ہیں. نبینا کو جو معذور ہے معافی نہیں ملی، آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آنکھوں کی نعمت آپ کو دی ہے، ہاتھوں کی نعمت دی ہے، پاؤں کی نعمت دی ہے، آپ کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے
کہ جب اس کے فرض ہونے کی باری آئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر بلا لیا. روزے فرض ہوئے اسی زمین کے اوپر، حج فرض ہوا اسی زمین کے اوپر، زکوٰۃ فرض ہوئی اسی زمین کے اوپر. نماز کی باری آئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر بلا لیا. نماز کے فرض ہونے کی باری آئی تو جبریل علیہ السلام کا واسطہ ختم ہو گیا. رب العالمین نے ڈائریکٹ کلام کیا، بغیر واسطے کی گفتگو کی، اپنی آواز میں گفتگو کی، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی امت کے اوپر 50 نمازیں فرض ہو چکی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے آپ سے کہا 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیں، رب العالمین سے درخواست کریں ان میں کمی کی جائے. 40 ہو گئیں، پھر نیچے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دہرایا، پھر 30 ہو گئیں، 20 ہو گئیں، 10 ہو گئیں، 5 رہ گئیں، اور رب العالمین نے کمال رحمت فرمائی، کہا 50 نمازیں ہیں، ثواب 50 کا ملے گا. بہرحال میرے بھائی، معراج کا واقعہ بیان کرنے والے بہت ہیں، معراج کا جشن منانے والے بہت ہیں، اگرچہ وہ منانا بدعت ہے. معراج کی رات خصوصی طور پہ عبادت کرنے والے بہت ہیں، اگرچہ یہ بدعت ہے، لیکن معراج کے پیغام کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. معراج کے پیغامات میں سے ایک عظیم پیغام جو ہے وہ نماز کا تحفہ ہے. میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کیا تحفہ ملا ہے؟ نماز کا تحفہ. اگر آپ واقعی معراج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر نماز کا اہتمام کریں. میرے بھائی، نماز وہ عبادت ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا وہ نماز ہے. میرے بھائی، دیگر عبادات ایسی ہیں جو نماز کی طرح واجب نہیں ہیں. زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار. رمضان کے روزے بھی سال میں ایک بار، اور وہ بھی مریض کو بعد میں. اور جو زیادہ بوڑھا ہے اس کو اتنے معاف ہیں کہ چاہے روزوں کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دو. لیکن میرے بھائی، جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز ایک دن میں 5 مرتبہ واجب ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. اس سے آپ اندازہ کریں رب العالمین کو یہ عبادت کتنی محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ جو آدمی ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور آپ نے اس کی مثال یوں دی ہے، اپنے صحابہ اکرام سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس پہ غسل کرتا ہو، کیا ایسے آدمی کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول. فرمایا یہی مثال ہے اس آدمی کی جو پابندی کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو جانیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ جان لیں کہ اس کی اہمیت حج سے زیادہ ہے، روزوں سے زیادہ ہے، زکوٰۃ سے زیادہ ہے. نماز پڑھنے کی تلقین کریں اپنی اولاد کو، اپنی بیگم کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم نماز کی وجہ سے جنت میں جانے والے بنیں، نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے والے نہ بنیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.